السلام علیکم۔ پاکستان اسٹڈیز لیکچر نمبر 5 ہے، جس میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا کریشن آف پاکستان ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی تخلیق کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا تھے، پاکستان کو کن اغراض و مقاصد کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ دراصل قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد اس نظریے کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتے ہیں جس پر پاکستان قائم ہوا تھا۔ 18ویں صدی میں برصغیر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد اس خطے کے مسلمان اپنی تاریخی شان کے برعکس کولونیلزم کے تابع ہو گئے، جبکہ ہندوؤں نے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو قبول کیا، گورنمنٹ مشینری میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور مسلمان ابتدا میں اس سے الگ رہے۔ ہندو اکثریت کے جبر و ظلم کی بدولت مسلم تشخص اور ثقافت داؤں پر لگ گئی۔ مسلمان اپنا تعلیمی، جمہوری، معاشی اور سماجی سیٹ اپ چاہتے تھے۔ So the Muslims insisted on the British to provide a separate geographical area to Muslims for complete autonomy۔ مطلب کہ پھر مسلمانوں نے انگریزوں پر اصرار کیا کہ وہ مسلمانوں کو مکمل خود مختاری کے لیے ایک الگ جغرافیائی علاقہ فراہم کریں۔ For a better understanding, let's take a deeper look at the historical aspect of the aims and objectives of the creation of Pakistan. So the first objective of the creation of Pakistan, implementation of the sovereignty of Allah Ta'ala. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ ہو۔ اسلامک اسٹیٹ ایک اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اعلیٰ سمجھ کر ترقی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تصور پر استوار ہوتی ہے، تو مسلمان کے مطالبے کا سب سے بڑا اوج، بنیادی مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا، ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی بالادستی نافذ ہو اور جہاں اسلامی اصولوں پر مشتمل حکومت قائم کی جا سکے۔ اس کے بعد دوسرا آبجیکٹیو، اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریسی، اسلامی جمہوریت کا قیام ہو۔ اسلام نے ڈیموکریسی، جمہوریت کا ایک مثالی تصور دیا ہے جو ویسٹرن کانسیپٹ، مغربی تصور سے الگ ہے۔ اسلامی جمہوری نظام میں سب برابر ہیں اور کسی کو بھی اس کی سماجی حیثیت، رنگ یا عقیدے کی بنیاد پر فوقیت یا مراعات یافتہ مقام حاصل نہیں ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 میں فرمایا، مجھے یقین ہے کہ ہماری نجات ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے میں مضمر ہے جو ہمارے عظیم قانون دینے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں۔ آئیے ہم اپنے جمہوری نظام کی بنیاد اسلامی نظریات اور اصولوں پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ریاستی معاملات میں ہمارے فیصلے میوچل کنسلٹیشن یعنی باہمی مشاورت سے ہوں گے۔ تو تحریک آزادی کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں اسلامی جمہوریت کا مثالی نظام قائم ہو سکے۔ مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ صرف اس لیے کیا کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ پھر تھرڈ آبجیکٹیو، ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی رہا۔ In United India, the Muslims dominated Hindus in every social sphere. متحدہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ہر سماجی میدان میں ہندوؤں پر غلبہ حاصل تھا، ڈومیننٹ تھے، بٹ ایجوکیشن اور پولیٹکس میں بیکورڈنیس، پسماندگی کی وجہ سے مسلمان ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہندوؤں نے متعصبانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا جس نے مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ہندو نفرت اور دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کی نیشنل امیج اینڈ آئیڈینٹی، قومی شناخت، تشخص کو شدید خطرات لاحق تھے۔ اگر انگریز یونائٹ انڈیا، متحدہ مشترکہ ہندوستان کے طور پر ملک چھوڑ دیتے تو مسلمان دائمی ہندو تسلط اور تصرف کا شکار ہو چکے ہوتے۔ پاکستان کے مطالبے کا مقصد مسلمانوں کو ہندو تسلط سے بچانا تھا اور مسلمانوں کے تشخص اور قومی امیج کو بحال کرنا تھا جو متحدہ ہندوستان میں تباہ کن خطرے میں تھی اس وقت۔ اس کے بعد پھر فورتھ آبجیکٹیو، پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ سویلائزیشن یعنی مسلم ثقافت اور تہذیب کا تحفظ ہو۔ مسلمان اپنی مخصوص کلچرل ویلیوز اور پیٹرن کی وجہ سے ہمیشہ ایک الگ قوم رہے۔ مسلمان اپنے سوشل بیہیویئر، سماجی رویوں کی بنیاد پر دوسری قوموں سے آسانی سے ممتاز تھے۔ مسلم ثقافت، تہذیب و تمدن اور ادب ایک الگ اور مختلف قوم کے طور پر مسلمانوں کے تشخص کی زندہ اور قابل فخر علامت تھے۔ ایون مسلمان صدیوں سے ہندوؤں اور دوسری قوموں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنا الگ امیج فخر سے قائم رکھا۔ سب کانٹیننٹ کے مسلمان اور دوسری قومیں اپنی علیحدگی پر زور دیتے ہوئے الگ الگ رہیں۔
But the Hindus always desire to crush the Muslims as a nation and ultimately to merge them into हिंदू सोसाइटी। हिंदू हमेशा मुसलमानों को एक कौम के तौर पर कुचलने और बिलाकर उन्हें हिंदू समाज में जम करने की ख्वाहिश रखते थे। हिंदुओं की तरफ से मुस्लिम सकाफत और तहजीब को मिटाने की कई कोशिशें की गई, जिसमें हिंदी उर्दू तनाज़ा, शुद्धि और संगठन तहरीकों जैसी हिंदू मेंटालिटी, हिंदू ज़हनियत की वाज़ेह मिसालें मिलती हैं। उन कोशिशों का मकसद मुस्लिम सकाफत को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना था ताकि उसे हिंदू सकाफत और हिंदू कौम परस्ती में जम किया जा सके। So one of the great objective of the Pakistan movement was the protection of Muslim culture and to save it from Hindu domination। तो तहरीक पाकिस्तान का एक बड़ा मकसद मुस्लिम सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ और उसे हिंदू तसल्लुत से बचाना था। मुसलमान अपने ऊपर हिंदुओं की बर्तरी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक अलग और मुख्तलिफ कौम के तौर पर अपनी बालादस्ती के एहसास में बहुत ज़्यादा जिंदा थे। फिर इमेंसिपेशन फ्रॉम द प्रीजुडिशियल हिंदू मेजॉरिटी 5वां ऑब्जेक्टिव रहा, यानी मुतासब हिंदू अक्सरियत से निजात हासिल हो। मुसलमानों का ताल्लुक जिंदगी के तमाम शोबों से था और अपने दौरे हुकूमत में सोशल लाइफ के तमाम शोबों में गालिब थे। अरबों की फतह बड़े सगीर के लिए एक नेमत थी जिसने मुसलमानों के दौरे हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी खुशहाली हासिल की। मुसलमान के डोमिनेशन तसल्लुत ने हिंदू हसद को हवा दी, जिन्हें अपनी अददी अक्सरियत न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के बावजूद मुसलमानों के तसल्लुत में रहना पड़ा। ब्रिटिश रूल आने के साथ मुसलमानों ने अपनी सल्तनत और सियासी बालादस्ती को खो दिया और 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया गया। अंग्रेजों ने हिंदुओं को उनकी अददी ताकत, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के पेश नज़र उनका ताउन हासिल करने के लिए उन पर एहसान किए। हिंदू जो बेताबी से मुसलमानों के साथ अपना पुराना स्कोर, अपने पुराने मामला तय करने के मौके की तलाश में थे, उन्होंने जल्द ही सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाया और नए हुक्मरानों से हाथ मिला लिया। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने हिंदुस्तानी मुआशरे से मुसलमानों को एक कौम के तौर पर मिटाने और फिर बाद में हिंदू कौम परस्ती में जम करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जालिमाना पॉलिसीज अपनाई, जिनकी वजह से मुसलमानों के लिए उनकी सोशल लाइफ में बड़ी मुश्किलात दरपेश आई। उसके बाद 1937 की कांग्रेस की जो हुकूमत आई वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ताबूत में आखिरी कील थी, जिसने मुस्लिम क़यादत को ये एहसास दिलाया कि मुसलमान ऐसी मुखालिफ हिंदू मेजॉरिटी के साथ रहकर अपने नज़रिए पर अमल नहीं कर सकते। अब मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया था कि मुकम्मल खात्मे से बचने के लिए हिंदुओं से खुद को अलग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए मुसलमानों ने 1940 की दहाई में अपने अलग वतन के मुतालबे पर जोर दिया। डिमांड फॉर पाकिस्तान का मुतालबा इसी एहसास पर मबनी था कि मुसलमानों को अब्दी हिंदू तसल्लुत के चुंगल से निजात दिलाई जा सके। उसके बाद टू नेशंस थ्योरी है, दो कौमी नज़रिया बाज़ाब्ता तौर पर अल्लामा इकबाल ने 1930 के अपने इलाहाबाद खिताब में वज़ा किया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से मौजूद है। अल बैरूनी अपनी किताब किताबुल हिंद में पॉइंट्स आउट द बिगॉटेड एंड एथनिक नेचर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू के मुतासबाना और नस्ली नोयत की तरफ इशारा करते हैं। और फिर ये नज़रिया मुजद्दिद अल अफ़सानी ने भी वाज़ेह तौर पर मरकज़ी धारे में आने से बरसों पहले दिया था। मुसलमान और हिंदू कई लिहाज से अलग और मुख्तलिफ थे। दोनों कम्युनिटीज़ को कभी इंटीग्रेटेड यानी मुकम्मल तौर पर मरबूत जम नहीं देखा गया। मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हिस्ट्रिकली, रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। उन्हें अपने अकायद पर अमल करने के लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ अपने वे ऑफ लाइफ, तर्ज़ ज़िंदगी में चमकते दमकते इख्तिलाफात की वजह से पुरअमन तौर पर एक साथ नहीं रह सकती थी। Now our seventh and last one objective, establishment of a balanced economic system, यानी एक मुतवाज़न इक़्तिसादी निज़ाम का क़याम हो। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों की गवर्नमेंट सर्विसेज में एंट्री को बैन कर दिया, पाबंदी आयद कर दी। तमाम हाई सिविल और मिलिट्री पोजीशंस हिंदुओं के लिए मुख्तस कर दी गई और मुसलमानों को सिर्फ लो लेवल की सर्विसेज के लिए अहल समझा जाता था, क्योंकि मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे रह गए थे। दूसरी तरफ हिंदू मॉडर्न एजुकेशन में तरक्की कर चुके थे और बेहतर पोजीशन में थे।
حکومت نے مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ملوث ہونے کی سزا دینے کے لیے ان کی پراپرٹی ضبط کر لی۔ گورنمنٹ پالیسیز نے مسلمانوں کو باعزت طریقے سے رزق کمانے کے لیے کوئی پناہ نہیں دی۔ گورنمنٹ کے ان اقدامات اور پالیسیز نے مسلمانوں کی حالت کو بری طرح متاثر کیا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے بے جا معاشی استحصال، ایکسپلائٹیشن نے انہیں اپنی معاشی سلامتی کے لیے علیحدہ وطن کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں وہ استحصال سے پاک سوشل اور اکنامک سسٹم قائم کر سکیں اور جو انہیں مایوسی سے نکال کر زندگی کا ایک نیا افق دکھا سکے۔ پاکستان کے قیام کا بڑا مقصد اسلام کے معاشی اصولوں پر مشتمل بیلنس اکنامک سسٹم، ایک متوازن معاشی نظام کا قیام بھی تھا جو ہر فرد کی خوشحالی اور مستحکم معاشی زندگی کو یقینی بنا سکے۔ پاکستان کا مطالبہ مسلمانوں کی اس خواہش سے ہوا کہ ان کا اپنا ایک وطن ہو جہاں ہر ایک کو اپنی روزی کمانے کے مواقع میسر ہوں اور جہاں ہر فرد اپنے معاشی معاملات میں خود کفیل ہو۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہمیں انصاف اور مساوات کے اسلامی تصور پر مشتمل اکنامک سسٹم، معاشی نظام تیار کرنا چاہیے۔ ان دا لاسٹ میں آپ کو بتاتی چلوں اور یاد بھی رکھیے گا کہ اسلام کا معاشی نظام ان بیلنس پرنسپلز پر مشتمل ہے جو کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ دولت اور معاشی وسائل کو اپنی ضروریات سے زیادہ رکھے۔ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کے ذریعے لوگوں سے اضافی دولت نکال کر معاشرے کے غریب اور زیادہ ضرورت مندوں میں تقسیم کی جاتی ہے تاکہ معاشی توازن برقرار رہے۔ تو ہمارا آج کا یہ ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوا، اور اس بارے میں سوچیے گا ضرور کہ آج کل واقعی ہمارے پاکستان میں ایک اکنامک بیلنس سسٹم ہے۔ سو انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔